کافی دیر تک یوں ہی چونچیں چلتی رہیں، پھر ایک ملازمہ نے آ کر چائے لگ جانے کی اطلاع دی اور ہم چاروں اٹھ گئے۔ چائے انتہائی پرتکلف تھی۔ چائے کی میز پر ہی کل رات کے واقعے پر گفتگو چل نکلی۔ میں اس پر اصرار واقعے پر ابھی تک حیرت زدہ ہوں۔ اس طرح تو آپ بہت سے جوئے خانوں کو کلاش کر سکتے ہیں، نرگس نے پھر کہا، لیکن ان کی خوش قسمتی سے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی دولت ہے کہ مزید کی گنجائش ہی نہیں، میں نے کہا، اور میری اس بات سے تینوں لڑکیاں کافی مروب ہو گئیں۔ پھر صفیہ نے مجھ سے میری رہائش گاہ کے بارے میں پوچھا اور میں نے اسے اپنی کوٹھی کا پتہ بتا دیا۔ اگر ہم کبھی حاضر ہوں تو ناگوار تو نہ ہوگا؟ صفیہ نے پوچھا۔ میری خوش قسمتی ہوگی، میں نے جواب دیا۔ تب ٹھیک ہے، بچی کے لیے آنا ہی ہوگا، آخر اس کے ہاتھ بھی تو پیلے کرنے ہیں، عظمیٰ نے پھر اسی انداز میں کہا۔ عظمیٰ، بدتمیزی کی حدود میں داخل نہ ہو، نرگس نے سرزنش کی۔ میں خاموش تھا، لیکن میرے دل میں عجیب سے خیالات بیدار ہونے لگے۔ کاش یہ سب کچھ اسی انداز میں ہو سکتا، کاش یہ حقیقی زندگی ہوتی۔ اس سے مجھے اپنی فطرت کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ لوگوں کی نادانیوں نے مجھے غلط راستوں پر ضرور ڈال دیا تھا، لیکن فطرتاً میں گھریلو ماحول کا آدمی تھا۔ مجھے ایک پرسکون اور ٹھہری ہوئی زندگی پسند تھی۔ نرگس کی آنکھوں میں ایک حیا آلود پیغام تھا۔ وہ ماڈرن سوسائٹی کی ایک فرد ضرور تھی، لیکن کردار خراب نہیں تھا۔ وہ نائٹ کلب میں جوا کھیل سکتی تھی کیونکہ اس کی اونچی سوسائٹی میں یہ معیوب نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس میں عورت چھپی ہوئی تھی، اور میری عجیب کیفیت تھی، یہ عورت مجھے پسند تھی لیکن میرے لیے بیکار۔ میں تو اب کسی عورت کو نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ تفریح کی دل دادا کوئی فیشنیبل لڑکی ہوتی تو ٹھیک تھی، اس کے عورت پن سے مجھے کیا لینا تھا؟ میرے دل میں متضاد خیالات بیدار ہو رہے تھے۔ کافی دیر تک اسی طرح ہنسی مذاق ہوتا رہا، پھر میں نے واپسی کی اجازت طلب کی۔ کب ملاقات ہوگی مسٹر شارک؟ اگر آپ میرے مکان کو عزت بخشیں تو خوش نصیبی ہوگی، میں نے کہا۔ ضرور بخشیں گی، میری پیش گوئی نوٹ کر لیں، ضرور عزت بخشیں گی، ان کے تیوروں سے معلوم ہوتا ہے، صفیہ نے کہا، اور نرگس نے اس کی پیٹھ پر دھول جما دی۔ تب پھر کل کی چائے آپ کے ساتھ؟ نرگس نے کہا۔ ضرور، میں نے جواب دیا اور باہر نکل آیا۔ لڑکیاں میرے ساتھ باہر تک آئیں اور میں اپنی کار میں بیٹھ کر چل پڑا۔ ذہن پر ایک سرور سا طاری تھا، اندھیرے، اجالے۔ نرگس بہت خوبصورت تھی، بے شک وہ مجھے بہت پسند آئی تھی، اس کا حصول بھی مشکل نہیں تھا، لیکن میں اب بیوی پالنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ کار سڑک پر دوڑ رہی تھی اور میرے ذہن میں بے شمار خیالات تھے۔ تب اچانک میرے کانوں میں ایک آواز گونجی، کیا سوچ رہے ہو مادھو لال؟ اسٹیئرنگ پر میرے ہاتھ بہک گئے اور میں نے جلدی سے بریک لگا دیے، پھر پلٹ کر دیکھا، تالوت پچھلی سیٹ پر موجود تھا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ میں نے منہ بنا کر پوچھا۔ معافی چاہتا ہوں، میں صرف اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ وہ کس قسم کی لڑکی ہے۔ تو تم وہاں موجود تھے؟ کیوں نہیں، ویسے اپنے حصے کی ہر چیز کھا چکا ہوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ تمہیں بھی میرے کھانے پینے کی چیزیں غائب ہونے کا احساس نہیں ہوا۔ بہت بڑے بدماش ہو تم۔ اس دنیا میں آپ ہی پیر و مرشد ہیں سرکار، میں کس قابل ہوں؟ ویسے لونڈیا نے گھائل کر دیا تمہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اجی ہم کس گنتی میں ہیں؟ حضور کی بات کر رہا ہوں، تالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چھوڑو ان باتوں کو، اس قسم کی لڑکیوں سے اب ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ارے کیا مجھے اس سے شادی کر کے موت بلانی ہے؟ بس اب تو ایسی لڑکیاں چاہیے جن کے ساتھ تفریح کی جائے۔ ہاں یہ تو درست ہے، بہرحال کل اس بیچاری کو چائے تو ضرور پلا دینا۔ میں خود بھی تمہیں اس سے عشق کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا، عشق وغیرہ کا تو ہم اپنی لغت سے خارج کر چکے ہیں۔ ہاں، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا اور پھر گھڑی دیکھنے لگا۔ 7:45 بج رہے تھے۔ مجھے لفافے کا خیال آ گیا اور میں نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ 8 بجے کا وقت دیا گیا تھا فون کے لیے، اور پھر جس وقت ہم دونوں اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ تالوت بھی میرے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ ہیلو، میں نے کہا، مسٹر حیات سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرمائیے، میں نے کہا۔ آپ کو لفافہ مل گیا تھا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ہاں، ہم نے آپ کا نام حیات صرف اس لیے تصور کر لیا ہے کہ آپ کی کوٹھی پر نیم پلیٹ اسی نام کی ہے۔ بہرحال آپ کا نام کچھ بھی ہو، ہم آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ براہ کرم کیا آپ اس کا موقع دیں گے؟ کیا بات ہے، کہو۔ فون پر مشکل ہے، اگر آپ تھوڑی سی تکلیف کریں۔ بہرحال جو گفتگو ہم آپ سے کریں گے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر آپ اسے اپنے حق میں تصور کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی مرضی ہوگی۔
میں نے طالوت کی طرف دیکھا اور اس نے گردن ہلا دی۔ تب میں نے کہا، مجھے کہاں ملاقات کرنا ہوگی؟ ربر اسکوائر کے بنگلہ نمبر 112 میں ہم آپ کے منتظر ہیں، میں پہنچ رہا ہوں، میں نے کہا۔ بہت بہت شکریہ، دوسری طرف سے کہا گیا اور فون بند ہو گیا۔ تب میں نے ایک گہری سانس لی اور طالوت کی طرف دیکھنے لگا۔ معاملہ دلچسپ ہی ہے، چلو چلیں، طالوت نے کہا اور ہم دونوں دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ لیکن طالوت نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ میں نے راسم کی جھلک دیکھی۔ طالوت کا یہ غلام صرف طالوت کے کہنے سے ہی نمودار ہوتا تھا۔ پہلی بار میں نے اسے خود بخود آتے دیکھا تھا۔ طالوت بھی چونک پڑا۔ کیا بات ہے راسم؟ آقا تنہائی دے سکیں گے؟ راسم نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا اور طالوت حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے میری طرف رخ کر کے کہا، تم کار میں چلو عارف، میں ابھی آتا ہوں۔ اور میں حیران سا آگے بڑھ گیا، نہ جانے کیا معاملہ تھا۔ کار میں بیٹھا میں طالوت کا انتظار کرتا رہا، لیکن کئی منٹ تک وہ واپس نہیں آیا۔ پھر مجھے کان کے قریب سرگوشی سنائی دی، تم چلو عارف، میں تھوڑی دیر میں پہنچتا ہوں۔ مگر بات کیا ہے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ فرصت سے بتاؤں گا، تم چلو، طالوت نے کہا اور میں تعجب سے گردن ہلانے لگا۔ نہ جانے طالوت سرگوشی میں کیوں بول رہا تھا۔ تم وہاں پہنچ جاؤ گے، کوئی دقت تو نہیں ہوگی؟ میں نے پوچھا، لیکن مجھے طالوت کی آواز سنائی نہیں دی۔ طالوت، میں نے پھر اسے آواز دی، لیکن جواب نہ ملا۔ تب میں نے ایک گہری سانس لی، نہ جانے کیا معاملہ تھا، کہاں چلا گیا تھا وہ، راسم نے اسے کیا اطلاع دی تھی؟ اب تو تفصیل اس کی واپسی پر ہی معلوم ہو سکتی تھی۔ میں نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میرے ذہن میں پھر لفافہ آ گھسا۔ فون پر ہونے والی گفتگو بھی پراسرار تھی۔ وہ لوگ کون تھے؟ کیا چاہتے تھے؟ انہوں نے اس قدر پراسرار انداز کیوں اختیار کیا تھا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں گردن جھٹک دی، جو ہوگا سامنے آ جائے گا، فکر مند ہونے کی کیا ضرورت؟ فون پر دیے ہوئے پتے کے مطابق میں ربر اسکوائر کی طرف جا رہا تھا۔ یہاں زیادہ تر ایک منزلہ خوشنما بنگلے تھے۔ بنگلہ نمبر 112 کو تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں پیش آئی۔ پیتل کی پلیٹ پر 112 لکھا ہوا تھا۔ میں نے کار بنگلے کی طرف موڑ دی۔ گیٹ پر 2 قوی ہیکل چوکی دار کھڑے تھے۔ انہوں نے گیٹ کھول کر مجھے سلام کیا اور میں کار لے کر اندر داخل ہو گیا۔ ایک خوبصورت پورٹیکو میں نے کار روکی۔ وہاں 2 کاریں اور کھڑی ہوئی تھیں، لیکن مجھے ایک بات پر حیرت ہوئی، دونوں میں سے کسی کار پر نمبر پلیٹ نہیں تھی۔ چھوٹے قد کے ایک خوش شکل ادھیڑ عمر آدمی نے میرا استقبال کیا۔ مسٹر حیات؟ اس نے گردن جھکائے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کہہ سکتے ہو، میں نے کہا، ویسے میرا نام شارق ہے۔ تشریف لائیے، اس نے ادب سے کہا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے لیے ہوئے ایک سادہ سے ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا۔ تشریف رکھیے، اس نے کہا اور میں بیٹھ گیا۔ پستہ قد آدمی باہر نکل گیا اور میں نے ڈرائنگ روم کا جائزہ لیا۔ قابل ذکر کوئی بات نہیں تھی۔ پھر دروازے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی اور میری نگاہیں اس طرف اٹھ گئیں۔ خوبصورت پردہ سرکہ اور ایک بھاری جسامت کا آدمی اندر داخل ہو گیا۔ اس کے عقب میں تقریباً 35 سال کی عمر کی ایک عورت تھی، جس کے خد و خال تو حسین تھے، لیکن ان میں بے پناہ بے باکی تھی۔ آنکھیں بادام کی طرح اور پتلیاں بھوری تھیں۔ ہونٹوں کا ابھار بے حد دلکش تھا۔ اس نے فیروزی رنگ کی چست پتلون اور انابی شرٹ پہنا ہوا تھا۔ بھاری جسامت کے آدمی کی آنکھیں بہت چھوٹی اور ایک لکیر کی مانند تھی۔ سر گنجا تھا، جسمانی اعضاء سے سستی کا اظہار ہوتا تھا۔ رنگ بہت صاف تھا اور بادی النظر میں وہ مغربی باشندہ معلوم ہوتا تھا۔ ہیلو، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ آواز وہ نہیں تھی جو میں نے فون پر سنی تھی۔ ہیلو، میں نے اخلاقاً کہا۔ وہ دونوں بھی میرے سامنے بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے تو اپنا صحیح نام بتائیے آپ۔ میرا نام شارق ہے، میں نے جواب دیا۔ مسٹر حیات کون ہیں؟ میرے چچا تھے، انتقال کر گئے، میں نے برجستہ جھوٹ بولا۔ خوب، آپ سے مل کر بڑی مسرت ہوئی مسٹر شارق۔ مجھے آپ شیکر کہہ سکتے ہیں۔ یہ فلمینا ہے، ہم دونوں مقامی عیسائی ہیں۔ میں نے گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ سب سے پہلے میں آپ کی مالی حالت جاننا چاہتا ہوں مسٹر شارق، شیکر نے کہا۔ اپنے بارے میں کچھ بتانے سے قبل میں یہ جاننا پسند کروں گا کہ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے۔ قدرتی بات ہے، شیکر نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر فلمینا سے بولا۔ فلمینا، کیا تم مہمان کی تواضع نہیں کرو گی؟ سوری، عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ ایک الماری کی طرف بڑھ گئی۔ الماری سے اس نے اعلیٰ درجے کی شراب اور 3 گلاس نکالے اور پھر اس نے گلاسوں میں شراب انڈیلی اور ایک خوبصورت ٹرے میں رکھ کر ہمارے سامنے آ گئی۔ شکریہ، میں نہیں پیتا، میں نے کہا۔ اوہ مسٹر شارق، شاید آپ نے اس دوستانہ ماحول کو پسند نہیں کیا ہے۔ ہم آپ کے دوست ہیں مسٹر شارق، آپ ہمارے معزز مہمان ہیں۔
شیکر نے کہا، درست ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ میں نہیں پیتا، میں نے جواب دیا۔ تعجب ہے، گولڈ سٹار میں نظر آنے والے شراب نہ پیتے ہوں۔ بہرحال آپ کیا پینا پسند کریں گے مسٹر شیکر؟ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے آپ دونوں کے نام معلوم ہو گئے ہیں، ان کا شکریہ، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ اس طرح میرے ذہن میں جو خلش ہوگی اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں، اور جب تک یہ خلش رفع نہ ہو جائے میں آپ کی دعوت کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ شیکر نے اپنا گلاس اٹھا لیا، اس میں سے 2-3 چسکیاں لینے کے بعد اس نے ہونٹ صاف کیے اور پھر بولا، داؤد رحمانی کی لڑکی نرگس رحمانی کے بارے میں آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ اوہ، میں نے چونک کر کہا، مثلاً؟ مکمل تعارف یوں ہے مسٹر شارک کہ ہمیں اس لڑکی کی ضرورت ہے۔ دراصل ہمارا یہی کام ہے، اس پورے ملک میں ہمارے اسٹیشن ہیں، ہم معزز لوگوں کو لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں، ہمارے پاس غیر ممالک سے بھی آرڈر آتے رہتے ہیں، ضرورت کے مطابق ہم معقول قیمت پر لڑکیاں باہر بھی بھیج دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی طور پر بھی ہمارا کافی کاروبار ہے۔ اپنے طور پر ہم کبھی کبھی ایسی لڑکیوں کو حاصل کرتے ہیں جن کی بھرپور قیمت مل جائے، انہی میں نرگس رحمانی ہے۔ داؤد رحمانی اسٹیل کنگ کہلاتا ہے، اس کے پاس بے پناہ دولت ہے، اگر وہ اپنی دولت کا ایک حصہ ہمیں دے دے تو اس پر کیا آفت آ جائے گی؟ مثلاً 10 کروڑ اس کے لیے بہت بڑی رقم نہیں ہے، اس کا 25% حصہ تمہیں مل جائے گا۔ میرے خیال میں اس کے بعد تمہیں پوری زندگی دولت کے حصول کے لیے جد و جہد نہیں کرنی ہوگی۔ میرے اوسان خطا ہو گئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ میں خطرناک مجرموں کے نرغے میں آ گھسا ہوں۔ چند لمحات کے لیے میرا ذہن تاریک ہو گیا، لیکن پھر مجھے طالوت کا خیال آیا اور میں سنبھل گیا۔ میرے پاس ایک ایسی قوت تھی جو ان لوگوں پر بھاری تھی، چنانچہ مجھے خوفزدہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ گویا تم بردہ فروش ہو، میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ پرانا اور گھٹیا نام ہے، تم ہمیں انٹرنیشنل ٹریڈرز کہہ سکتے ہو۔ بردہ فروشی تو ایک محدود اندازہ ہے، ہم اسمگلنگ کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے دولت حاصل ہو سکے۔ بہت سے ممالک میں ہمارے نمائندے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم نے انہیں اور بڑا کر دیا ہے۔ مجال ہے کسی کی جو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ جائے۔ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، ممکن ہے تم بھی اچھی مالی حیثیت رکھتے ہو، لیکن 10-20 لاکھ سے زیادہ نہیں، اور یہاں پہلے ہی کام کے لیے تمہیں 2.5 کروڑ مل رہے ہیں۔ بولو، کیا تم انہیں ٹھکرا دو گے؟ شیکر نے سوال کیا۔ اگر میں ٹھکرا دوں تو آپ کا کیا رویہ ہوگا مسٹر شیکر؟ میں نے سوال کیا۔ میں ایک بزرگ کی حیثیت سے تمہیں سمجھاؤں گا، اس دنیا کے بارے میں بتاؤں گا جہاں صرف دولت سے عزت ہے۔ جتنی دولت ہوگی اتنی ہی عزت ہوگی، باقی سب ڈھکوسلے ہیں، شیکر نے مخلصانہ انداز میں کہا۔ لیکن مجھے کیا کرنا ہوگا؟ نرگس رحمانی سے میرا کیا تعلق؟ میں نے کہا۔ تعلق کا ہمیں علم ہے، اس کا کئی روز سے تعاقب کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باڈی گارڈز کافی چوکس ہیں۔ کل وہ تم سے بہت متاثر معلوم ہوتی تھی، ورنہ پبلک مقامات پر وہ کسی کو منہ نہیں لگاتی۔ اس کے متاثر ہونے کا اندازہ اس سے لگا کہ آج تم اس کے ہاں چائے پر مدعو تھے۔ خوب، خاصی معلومات ہیں تمہاری۔ بہرحال میری اس سے دوسری ملاقات تھی، ایسی شکل میں میں کیا کر سکتا ہوں؟ معمولی سا کام ہے، اسے اپنی محبت کے جال میں پھانس لو، خوبصورت آدمی ہو، وہ نکل نہ سکے گی، اور پھر اسے پھسلا کر یہاں لے آؤ، بس تمہارا کام ختم۔ اور میرا خیال ہے کہ دنیا میں کسی کو اتنے مختصر کام کا اتنا بڑا معاوضہ نہ ملا ہوگا۔ فرض کرو اگر داؤد رحمانی اس کو اتنی بڑی رقم نہ دے سکے، تمہارے 2.5 کروڑ پھر بھی پکے، ہم اسے کسی ریاست کے شوقین حکمران کو سپلائی کر دیں گے، اتنی رقم ضرور مل جائے گی۔ اور اگر میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس اہم خانہ خیال کو دل سے نکال دو، وہ یہاں آئے گی اور اس دوران جب تک اس کے باپ سے گفت و شنید ہو تم اپنی محبت کا خراج وصول کر لینا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ شیکر نے جواب دیا۔ میں پھر وہی سوال کروں گا، اگر میں تمہاری پیشکش ٹھکرا کر یہاں سے جانا چاہوں تو؟ میں نے کہا۔ زندہ نہ جا سکو گے، شیکر نے ہونٹ سکوڑ کر جواب دیا۔ اوہ، میں نے ہونٹ سکوڑے۔ فلمینا اطمینان سے شراب کی چسکیاں لے رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں بہت سے فیصلے کر چکا تھا، اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ لوگ کس قدر خطرناک ہیں۔ اس وقت تک کچھ نہ ہو سکے گا جب تک طالوت نہ آ جائے۔ مجھے ہوشیاری سے کام لینا چاہیے، اگر کسی حماقت میں پڑا تو ہاتھ پاؤں توڑوا بیٹھوں گا۔ میں گردن جھکائے بیٹھا تھا، کئی منٹ اسی طرح گزر گئے، پھر میں نے کہا، مجھے سوچنے کا موقع دو گے مسٹر شیکر؟ کتنا وقت درکار ہے؟ اس نے پوچھا۔ کل صبح جواب دوں گا۔
ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیا تم کھانا کھا چکے ہو؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ فلمینا، کھانے کا بندوبست کرو، معزز مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، شیکر نے کہا اور اپنے گلاس میں بچی ہوئی شراب حلق میں انڈیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ میری طرف مخاطب ہو کر بولا، ایک بار پھر ایک بزرگ کی حیثیت سے مشورہ دے رہا ہوں مسٹر شارک، میری پیشکش پر جذبات سے ہٹ کر سوچنا۔ تم خوبصورت آدمی ہو، بات صرف 2.5 کروڑ تک نہیں رہے گی، ممکن ہے اس کے بعد بھی ہم تم سے کام لیں، ہمیشہ 25% تمہارا۔ ہم اپنے آدمیوں کو بھرپور معاوضہ دیتے ہیں تاکہ انہیں احساس ہو کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس سے انہیں کیا ملا۔ اور پھر وہ باہر نکل گیا۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر فلمینا کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی، اس کی بھوری آنکھوں میں بے پناہ کشش تھی۔ مسٹر شیکر نے غلط نہیں کہا ہے مسٹر شارک، کسی ایک لڑکی کے لیے اعلیٰ مستقبل برباد کر دینا بہت بڑی حماقت ہے، جبکہ دولت حاصل کرنے کے بعد ایک سے ایک حسین لڑکی تمہارے قدموں میں ہوگی۔ آؤ کھانے کے کمرے میں چلیں۔ اس نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں خاموشی سے اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ایک بات اور بتا دوں، اس نے راستہ چلتے ہوئے سرگوشی کی، یہاں قدم قدم پر بہترین نشانہ باز موجود ہیں جو دن رات پوری طرح ہوشیار رہتے ہیں، چنانچہ کوئی بھی کوشش نقصان دہ ہوگی۔ اس نے رک کر میری شکل دیکھی اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، میری بات کا یقین اس طرح کرو۔ اس نے میرا فلیٹ ہیٹ لے کر فضا میں اچھال دیا، ڈز ڈز کر کے کئی دھماکے ہوئے اور ہیٹ میں نصف درجن سوراخ ہو گئے۔ یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ گولیاں کہاں سے آئی ہیں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر دل ہی دل میں اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا جس نے مجھے اس بات سے آگاہ کر دیا تھا، ورنہ ممکن تھا کہ میں اس انداز میں بھی سوچتا۔ لڑکی مسکراتی ہوئی میرے ساتھ آگے بڑھتی گئی اور پھر ہم دونوں ایک ڈائننگ روم میں داخل ہو گئے۔ لڑکی نے میرے لیے ایک کرسی کھینچی اور خود بھی دوسری کرسی کھسکا کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے میز پر لگی ہوئی گھنٹی بجائی اور چند منٹ کے بعد کئی ملازم قسم کے آدمی ٹرالیوں میں کھانا رکھے اندر آ گئے۔ میں نے بے تکلفی سے کھانا کھایا، اب تکلف بیکار تھا۔ اس وقت تک کے لیے تو پھنسا ہی ہوا تھا جب تک تالوت نہیں آ جاتا، یا پھر ممکن ہے تالوت مجھ سے زیادہ دور نہ ہو۔ بہرحال تنہائی ضروری تھی۔ کھانے کے بعد کافی کا دور چلا اور پھر ہم ڈائننگ روم سے نکل آئے۔ آؤ میں تمہیں تمہاری خوابگاہ دکھا دوں، اس نے کہا اور پھر مجھے بنگلے کے آخری حصے میں ایک خوبصورت کمرے میں لے گئی۔ بڑا حسین ماحول تھا، آرام دہ مسہری بچھی ہوئی تھی، آسائش کی ہر چیز موجود تھی۔ ایک دیوار پر ایک ہیجان خیز پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ فلمینا اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ لباس تبدیل کر لو ڈارلنگ، میں بھی لباس بدل کر آتی ہوں، میں تمہارے دل سے نرگس رحمانی کا خیال مٹا دوں گی۔ میں احمقوں کی طرح اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایم اے راحت کی کہانیوں میں سے ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تالوت۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 16 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ فلمینا کے چلے جانے کے بعد میں نے ایک گہری سانس لی۔ کچھ عرصہ قبل کی پرسکون زندگی بار بار میرے دل میں ایک خلش پیدا کر رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی فرم میں کام کرنے والا لا ابالی لڑکا جو عام انسانوں کی طرح حالات کی گود میں پروان چڑھا، جس کی آرزوئیں ایک بیوی، ایک مکان اور چند بچوں تک محدود تھیں۔ جوانی کے تقاضوں نے جسے حالات کے بھنور میں پھنسا دیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ خود کو یہاں تک لانے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ میرا مستقبل تماشوں سے وابستہ ہو کر رہ گیا تھا۔ تماشے ہو رہے تھے اور میں خود ان تماشوں میں ایک تماشائی بن گیا تھا۔ میں تو صرف ایک کٹ پتلی تھا جسے وقت نچا رہا تھا، اور وقت طاقتور ہے، وہی ہوگا جو وقت چاہے گا۔ اپنی خاموش اور سیدھی سادی دنیا میں لوٹنا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ پھر ٹھیک ہے، نچانے والا جس انداز سے نچائے، مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت؟ میری حیثیت ہی کیا رہ گئی ہے؟ دریا میں بہنے والا ایک تنکا ہوں، دریا کے بہاؤ کے ساتھ بہتا رہوں گا۔ مجھ میں یہ خصوصیت تھی کہ میں خود اپنا تجزیہ کر کے اپنے ذہن کو مطمئن کر لیتا تھا۔ میرے بس میں کچھ بھی تو نہیں تھا، پھر فضول اور پریشان کن خیالات کا شکار کیوں رہوں؟ سو میں فلمینا کا انتظار کرنے لگا۔ جو تجویز انہوں نے پیش کی تھی وہ صرف میری ذات تک محدود نہیں تھی۔ نرگس رحمانی نئے زمانے کی ایک شوخ لیکن معصوم لڑکی تھی۔ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ اسے ان درندوں کی بھیٹ چڑھا دوں؟ اس سے بڑی کمینگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں کسی قیمت پر یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ان کا جو دل چاہے کرے، مجھے مار ڈالے، ہاتھ پاؤں توڑ دیں، آنکھیں پھوڑ دیں، جو دل چاہے کریں، میں اسے اپنی تقدیر سمجھ لوں گا۔ چنانچہ میں اور زیادہ بے چینی سے فلمینا کا انتظار کرنے لگا۔
اس کا دعویٰ کہ وہ نرگس رحمانی کا خیال میرے دل سے مٹا دے گی، ضرور مٹائے، یہی تو میں چاہتا ہوں۔ اس سادہ سی لڑکی کا خیال صرف اس کے دلکش چہرے تک محدود تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی اور فلمینا اندر آ گئی۔ کمرے کی رنگین فضا میں سرخ طوفان آ گیا۔ گہرے سرخ لبادے سے اس کا گلابی مرمری بدن اس طرح چمک رہا تھا جیسے کسی ماہر فن مصور نے شوق رنگوں سے خوبصورت زاویے کھینچ دیے ہوں۔ اس کے آہستہ آہستہ چلنے سے یہ زاویے بدل رہے تھے۔ میں جلتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے اپنے آپ پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے ضمیر کو تھپک تھپک کر سلا دیا تھا، اور اب میری کائنات اس کمرے تک محدود ہو گئی تھی جہاں شوق و شنگ فلمینا کی رونائیاں بکھر رہی تھیں۔ میں ساکت و جامد بیٹھا رہا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا اور پھر ایک الماری کی طرف بڑھ گئی۔ ویٹ 69 کی بوتل اس کے ہاتھوں میں جگمگانے لگی۔ وہ بلوری جام لیے میرے قریب آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اندیکھے خواب مچل رہے تھے۔ شراب کی بوتل شرما رہی تھی ان آنکھوں سے۔ اس نے دونوں پیمانوں میں شراب انڈیلی اور ایک پیمانہ میرے منہ سے لگا دیا۔ پورے کمرے میں مجھے فلمینا کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرے دل کو بہت بھائی تھی۔ میں اسے نہ ٹھکرانے کا تہیہ کر چکا تھا، اور پھر میں اس میں جذب ہو کر رہ گیا۔ میرے چاروں طرف رنگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ میں صرف خواب دیکھ رہا تھا۔ شراب کے کئی جام اس نے میرے حلق میں انڈیل دیے اور میری آنکھوں میں دھندلاہٹ آ گئی۔ پھر میں نے اپنا جسم ہلکا ہوتا محسوس کیا۔ مجھے ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہو رہا تھا، لیکن پھر یہ ٹھنڈک ایک گرم لحاف سے ڈھک گئی۔ عجیب لحاف تھا۔ اس کا کوئی سرا میرے ہاتھ نہ آ رہا تھا تاکہ میں اسے سر تک اوڑھ لوں۔ اس لحاف میں گرمی تھی۔ اس نے میرے جسم سے سردی سمیٹ لی۔ میرا جسم تپنے لگا۔ اس تپش میں درد نہیں تھا، ہلکا ہلکا سرور محسوس ہو رہا تھا۔ دنیا کی اچھی سے اچھی شراب پینے سے اس طرح کا سرور نہیں مل سکتا تھا، اور پھر مجھے ایک گہرے سکون کا احساس ہوا۔ میرے جسم کی تپش ختم ہو چکی تھی، چنانچہ میں سکون کی نیند سو گیا۔ صبح سویرے میں بیدار ہوا تو میرے منہ کا ذائقہ بہت خراب ہو رہا تھا۔ طبیعت بھاری بھاری تھی، سر چکرا رہا تھا۔ کافی دیر تک میں آنکھیں کھولے پڑا چھت کو دیکھتا رہا۔ پھر دروازے پر قدموں کی آہٹ سنی تو میں چونک پڑا۔ میں نے گردن گھما کر دروازے کی طرف دیکھا۔ درمیانی عمر کی ایک عورت اندر آ رہی تھی۔ میرے قریب پہنچ کر وہ مسکرائی۔ اٹھو گے نہیں؟ اس نے بڑی بے تکلفی سے پوچھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ تب اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے مسحری سے اٹھا لیا۔ وہ سامنے باتھ روم ہے، اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا، اور میں تیزی سے باتھ روم کی طرف لپکا اور اندر داخل ہو گیا۔ لباس یہاں موجود ہے، عورت کی آواز سنائی دی اور میں نے آنکھیں بند کر لی۔ رات کے واقعات میرے ذہن کے پردے پر دوڑنے لگے۔ ایک انوکھا سرور محسوس ہونے لگا اور میں نے شاور کھول دیا۔ ٹھنڈے پانی کی فواروں نے میرے جسم پر دوڑتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور میں غسل کرتے ہوئے فلمینا کے بارے میں سوچتا رہا۔ حسین عورت تھی، حسین رات تھی، بس شراب کی کڑواہٹ نے حواس چھین لیے تھے، ورنہ مجھے ایک اور گناہ کا احساس ہوا۔ مجھے شراب نہیں پینی چاہیے تھی۔ ٹھنڈا پانی میرے سر پر گرتا رہا اور سینکڑوں خیالات میرے ذہن سے ٹکراتے رہے، اور پھر تان نرگس رحمانی پر آ کر ٹوٹی۔ اس لڑکی کے بارے میں فیصلہ کر چکا تھا۔ خواہ یہ لوگ مجھے کچھ بھی دے دیں، کتنا ہی احسان میرے اوپر لاد دیں، ان کی بات ماننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دفعتاً مجھے طالوت کا خیال آیا۔ اوہ، رات کو طالوت کہاں تھا؟ کیا وہ اس وقت میرے پاس تھا جب میں فلمینا کے جسم میں چھپا ہوا تھا؟ بدماش طالوت کی شریر نگاہیں یاد آ گئیں اور میں جھینپ گیا۔ تب میں نے جلدی جلدی غسل کیا، لباس پہنا اور باہر نکل آیا۔ کمرہ خالی تھا، عورت جا چکی تھی۔ طالوت، میں نے آواز دی، لیکن جواب ندارد۔ طالوت، میں نے پھر اسے پکارا۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، ان لوگوں کے مطالبے کے بارے میں اسے بتانا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے طالوت ہی مجھے معقول مشورہ دے سکتا تھا۔ میں اسی کے مشورے کی روشنی میں کوئی قدم اٹھا سکتا تھا، لیکن وہ کمرے میں موجود نہیں تھا۔ ممکن ہے رات کو آیا ہو اور مجھے مصروف دیکھ کر خاموشی سے واپس چلا گیا ہو۔ ہلکی سی پریشانی میرے ذہن میں رینگ آئی۔ میں طالوت سے بات کیے بغیر ان لوگوں سے کیسے گفتگو کر سکتا تھا؟ کئی آوازوں پر بھی طالوت نہ آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آس پاس موجود نہیں ہے۔ اسی وقت دو آدمی میرے کمرے میں داخل ہو گئے۔ مسٹر شیکر ناشتے کے کمرے میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ چلو، میں نے ایک گہری سانس لی اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ کئی راہداریوں سے گزر کر وہ ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔
اندر تشریف لے جائیے، ان میں سے ایک نے کہا، اور میں دروازہ کھول کر بے جھجک اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک خوبصورت ڈائننگ ٹیبل لگی ہوئی تھی، اس کے پیچھے صرف شیکر بیٹھا تھا۔ ہیلو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ مارننگ مسٹر شیکر۔ مارننگ۔ کہیے مسٹر شارک، رات کیسی رہی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور میں مسکرا کر رہ گیا۔ تشریف رکھیے۔ ویسے میرا خیال ہے آپ نے فلمینا کو مس رحمانی سے کم تر نہ پایا ہوگا۔ میں نے اس بات کا بھی کوئی جواب نہ دیا۔ ظاہر ہے اس بے غیرت بردہ فروش کو اس بات کی اہمیت کا کیا احساس ہو سکتا تھا۔ تشریف رکھیے، اس نے کہا، اور میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ناشتہ بالکل خاموشی سے کیا گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر شیکر نے ایک اعلیٰ درجے کا غیر ملکی سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ نکال کر مجھے پیش کر دیا۔ میں نے شکریہ کے ساتھ سگریٹ لے لیا۔ اس نے اپنے خوبصورت لائٹر سے میرا سگریٹ سلگایا، پھر اپنا سگریٹ سلگا کر اس نے 2-3 گہرے گہرے کش لیے اور بولا، فلمینا کی کوئی حیثیت نہیں ہے مسٹر شارک۔ نہ جانے آپ جیسے انسان اپنے ذہن میں پاکیزگی، گناہ اور ثواب کا روگ کیوں پال لیتے ہیں۔ زندگی تو شراب کی بوتل کے کوک کی طرح ہے، اسے محدود کرنا زندگی کی توہین ہے۔ ہر رات نئی لڑکی، ایک سے ایک حسین، اور صبح کو اس کے جسم و صورت کا ہر نقش مٹا دو۔ دوسری رات کے انتظار میں صرف اسے یاد رکھو جو تمہارے سامنے ہے۔ دولت، اس کی حیثیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ عزت، شہرت، شرافت، سب کچھ اس سے خرید کر اپنا لو۔ جتنا بڑا دولت مند اتنا ہی شریف انسان۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، مجھ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس نے سگریٹ کا ایک کش لیا اور بولا، مختلف لوگ مختلف کاروبار کرتے ہیں۔ اسٹیل کنگ سستا لوہا خریدتا ہے، مہنگا بیچتا ہے۔ اس کے پاس جو دولت ہے اس کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ ہم کسی ایسے آدمی سے کوئی سروکار نہیں رکھتے جو بذات خود تنگ دست ہو۔ تم داؤد رحمانی کے پاس چلے جاؤ، اس سے کہو کہ تم ایک ضرورت مند انسان ہو۔ اگر تمہیں 10,000 روپے نہ ملے تو تمہاری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ وہ تمہیں مضحکہ اڑانے والے انداز میں دیکھے گا، ہونٹ سکوڑے گا اور پھر اپنے چپڑاسی کو بلائے گا۔ اس سے کہے گا کہ اس بے وقوف نوجوان کو دھکے دے کر باہر نکال دو۔ حالانکہ 10,000 روپے اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن اسے تمہاری زندگی سے کوئی دلچسپی نہ ہوگی۔ بھلا وہ اپنی دولت سے تمہاری زندگی بچانے کی کوشش کیوں کرے؟ ہاں، اپنی لڑکی کے لیے وہ 10 کروڑ روپے ضرور خرچ کر سکتا ہے، آزمائش شرط ہے۔ پھر تمہیں ایک ایسے انسان سے ہمدردی کیوں ہو جسے تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے؟ میری بات کا جواب دو۔ وہ بڑے غور سے میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینے لگا۔ آپ کے دلائل خاصے وزنی ہیں مسٹر شیکر، لیکن میں نرگس رحمان کو دھوکہ نہیں دے سکتا، میں نے کہا۔ پھر وہی حماقت کی بات، ارے تم اسے دھوکہ کہاں دے رہے ہو؟ بے شک اپنی محبت اس کے لیے وقف کر دو۔ ہمیں تو اس کے باپ کی جیب سے 10 کروڑ روپے چاہیے۔ افسوس کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ مجھے قائل کرنے کی کوشش کرو۔ شیکر نے کہا کہ تم یہ کام کس بنا پر کرنا نہیں چاہتے؟ بس میں اپنی ذات کو اس فریب میں ملوث نہیں کر سکتا۔ میں دھوکے باز اور فریبی نہیں ہوں۔ یہ ہٹ دھرمی اور ضد کی بات ہے، شیکر نے کہا۔ جو دل چاہے سمجھ لو، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ نہیں میرے ہیرو، ابھی میں کچھ نہیں سمجھوں گا۔ تم 7.5 کروڑ روپے کی مالیت رکھتے ہو اور میں انہیں حاصل کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ کرسی کھسکا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھی کرسی چھوڑ دی۔ میں شیکر کے ساتھ باہر نکل آیا۔ وہ خاموشی سے بنگلے کے ایک حصے کی طرف چل پڑا اور پھر ایک کمرے کے سامنے ہم دونوں رک گئے۔ مجھے صرف دلائل کی زبان پسند ہے۔ جب میرے دلائل کے جواب میں کچھ نہیں کہہ سکتے تو پھر میری بات مان لو۔ مسٹر شیکر، مجھے آپ کے گھنانے کاروبار سے نفرت ہے۔ معصوم لڑکیوں کی خرید و فروخت میں کوئی حصہ نہیں لے سکتا۔ میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، میں نے کہا۔ اصل میں دوستی کی فضا کو اس وقت تک ختم نہیں کرتا جب تک دشمنی ناگزیر نہ ہو جائے۔ مسٹر شارک، تم ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہو۔ ہم ہر قیمت پر چاہتے ہیں کہ تم ہمارے لیے کام کرنے پر تیار ہو جاؤ۔ تم اگر چاہو تو نرگس رحمانی کے بعد اپنا حصہ لے کر ہمیں چھوڑ سکتے ہو، لیکن اس سے قبل ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میں اس کے پیچھے اندر پہنچ گیا۔ عجیب سا کمرہ تھا۔ اس میں صرف 2 دروازے تھے۔ فرش بھی ننگا تھا، دیواریں بھی ننگی۔ کمرے میں 2 دروازوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ دراصل انسان نے مختلف لبادے اوڑھ رکھے ہیں، ایک چہرے پر کئی چہرے چڑھا رکھے ہیں۔ پھر ضرورت ہے، جس طرح میرے لیے تم ایک ضرورت ہو۔ میں نے تم سے انتہائی دوستانہ ماحول میں گفتگو کی، فرائض میزبانی بھی ادا کرنے کی کوشش کی اور کرتا رہوں گا، لیکن اپنی ضرورت کو میں کسی طرح نہیں ٹال سکتا
اس کے لیے میرے نزدیک چند ذرائع ہیں۔ جس طرح دولت حاصل کرنے کے لیے میں داؤد رحمانی کی لڑکی کو اغوا کرنا چاہتا ہوں، اسی طرح یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس کا ذریعہ تم بنو، گویا تم میری ضرورت ہو، اور تمہاری ضرورت اگر وہ دولت نہیں تو زندگی ضرور ہوگی۔ اگر تمہیں اپنی زندگی کا احساس ہو جائے تو میری ضرورت پوری کرنے پر آمادہ ہو جانا، ڈیوڈ۔ اس نے دوسرے کمرے کی طرف رخ کر کے آواز دی، اور دوسرے ہی لمحے ایک لمبا تڑنگا سیاہ فام آدمی باہر نکل آیا۔ اس کے جسم پر چست نیلی پتلون اور سفید بنیان تھی۔ یس باس، اس نے گردن جھکا کر کہا۔ مسٹر شارک میری ضرورت پوری کرنے پر آمادہ نہیں ہے، تم انہیں آمادہ کرنے کی کوشش کرو۔ یس باس، اس نے اسی انداز میں کہا۔ اوکے مسٹر شارک، آپ کی آمادگی کے بعد ہی ملاقات ہوگی، شیکر نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈیوڈ کی شکل دیکھ کر ہی مجھے احساس ہو گیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ میرے جسم میں سرد لہریں دوڑنے لگیں۔ پھر میں نے سوچا میری حیثیت ہی کیا ہے، ایک مفرور مجرم جس کی زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہی گزر سکتی ہے۔ کیا حیثیت ہے اس زندگی کی؟ کب تک میں طالوت کے سہارے چلوں گا؟ اگر نرگس رحمانی بچ جائے تو یہ احساس تو رہے گا کہ میں نے کچھ کیا۔ نہ جانے کم وقت طالوت کہاں ہے؟ طالوت! میں نے پھر اسے آواز دی، لیکن وہ بدبخت کہیں دور ہی نکل گیا تھا۔ ساٹرے، روبن، کم ان۔ دیو قامت ڈیوڈ نے کسی کو آواز دی، اور اسی وقت دوسرے دروازے سے دو اور آدمی نکل آئے۔ یہ بھی صورت سے بدمعاش معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے رنگین لباسوں کے ساتھ فٹ بال بوٹ پہن رکھے تھے جو اس وقت میری سمجھ میں نہیں آئے۔ کوٹ اتار دیجئے مسٹر، ڈیوڈ نے بڑی شرافت سے کہا۔